الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز و مکرم سامعین، کروڑا بار شکر ہے اس پروردگار عالم کا کہ جس نے آج کی صبح میں پھر سے زندگی عطا فرمائی اور ہمیں یہ سعادت اور توفیق دی کہ ہم اپنے پروردگار کے آ کر سجدہ ریز ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص، فرمایا حرمت والے مہینوں کے بدلے ہیں، والحرمات قصاص، اس میں برابر کا قصاص لیا جائے گا، بدلہ لیا جائے گا۔ اس کا مفہوم اس طرح سمجھیں کہ حرمت والے جو 4 مقدس خاص مہینے ہیں نا، جن کے اندر لڑائی جھگڑا، گالی گلوچ، شکار کرنا وغیرہ وغیرہ، جنگیں کرنا حرام قرار دیا گیا تھا بالکل ہی۔ وہ ذی القعدہ، ذی الحج، محرم، 3 مہینے یہ اکٹھے ہیں اور پیچھے 1 مہینہ رجب۔ یہ 4 مہینے خاص طور پہ پچھلی امتوں میں بھی اور اس امت میں بھی ان کے احترام کو لازم قرار دیا گیا ہے۔ کئی ایسے جائز کام ہیں جو ان مہینوں کے اندر خاص طور پہ منع کر دیے گئے تھے۔ تو فرمایا کہ ان مقدس مہینوں میں اگر کوئی کسی کے ساتھ جھگڑا کرتا ہے، غیر مسلم ہے، مشرک ہے، کافر ہے، وہ لوگ اس طرح کرتے ابتدائی اسلام کے اندر کہ کوئی قافلہ جا رہا ہے نا، انہیں پکڑ کے بند کر دیتے یا انہیں لوٹ لیتے، ان کے ساتھ لڑائی جھگڑا کر لیتے۔ جس مقدس مہینے یعنی حرمت والے مہینے میں یہ حرکت ان سے ہو جاتی، پھر وہ اس کی قضا اور کسی مہینے میں کر لیتے، کوئی اور مہینہ خاص کر لیتے کہ ہم نے اس حرمت والے مہینے کا احترام نہیں کیا تھا، اب یہ مہینہ خاص کر لیں گے، اس میں ہم کچھ نہیں کریں گے، یہ اس کے بدلے اس مہینے کا احترام ہو جائے گا۔ تو یہ غلط، اللہ تعالیٰ نے فرمایا والحرمات قصاص، بلکہ ہر حرمت والے مہینے کے بدلے حرمت والا مہینہ ہے۔ جس مہینے میں جس نے کچھ غلطی کی ہے نا، اس سے قصاص لینا ہے اسی مہینے میں۔ پھر مسلمانوں کو یہ اجازت دے دی گئی کہ اگر تم سے یہ لوگ ان حرمت والے مہینوں میں جن کا احترام لازم کر دیا گیا ہے، ان مہینوں میں کوئی حرکت کرتے ہیں، لوٹ مار کرتے ہیں، تمہاری قتل و غارت کرتے ہیں، تو ان کے ساتھ اسی طرح کا تم بدلہ لو۔ فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، اور پس جو کوئی زیادتی کرے تم پر، تو پس تم اس کی مثل ان پر زیادتی کرو، ٹھیک ہے نا۔ جو کوئی تمہیں قتل کرنا چاہے تم بھی اسے لڑو، جو جس طرح کی زیادتی کرے اس کے ساتھ اس کی مثل تم ان کے ساتھ زیادتی کرو، اسی طرح لڑو۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، واعلموا ان اللہ مع المتقین، اور جان لو کہ بے شک اللہ متقین کے ساتھ ہے، پرہیزگار لوگوں کے ساتھ ہے، اللہ کے ساتھ۔ پرہیزگار کہتے ہیں کسی پر زیادتی نہ کرنا، گناہ سے بچنا، پہلے بھی اس کی وضاحت ہو چکی ہے۔ یہ نیکیاں، عبادات، اچھے اعمال، یہ ایمان ہے۔ پرہیز کہتے ہیں بچنے کو، اللہ کے خوف سے گناہ کو چھوڑنے کا نام تقویٰ ہے۔ ایک بندہ نمازیں پڑھتا رہے، تسبیح و تحلیلات کرتا رہے، تہجد پڑھتا رہے، روزے رکھتا رہے، قرآن کی تلاوت کرتا رہے، گناہ سے نہیں بچتا اللہ کے خوف میں، وہ متقی نہیں ہے، بالکل وہ متقی نہیں ہے۔ یاد رکھیں، متقی وہ ہے جو اللہ کے خوف میں آ کے گناہ کرنا چھوڑ دے، اسے متقی کہتے ہیں۔ وہ ایک بزرگوں نے حکایت لکھی ہے کہ پرانے دور کی بات ہے، ایک قافلہ جا رہا تھا حج کرنے کے لیے، تو ان کے ساتھ ایک جوان تھا اور وہ خاص اللہ کا بندہ تھا، ولی کامل تھا سمجھیں۔ تو راستے میں انہوں نے کہیں سٹے کیا، تو رکے، رات کے وقت وہ جوان اٹھ کے اللہ کا ذکر کر رہا تھا، عبادت کر رہا تھا۔ تو اس نے جب آدھی رات گزری تو دیکھا اچانک ایک نوجوان خوبصورت لڑکی ہار و سنگار کر کے سامنے آئی۔ اس نے اپنے آپ کو اس کے ہاں پیش کیا۔ جب اس نے دیکھا کہ تنہا ہے، رات کا وقت ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، نوجوان لڑکی ہے، میں بھی نوجوان ہوں، خوبصورت بھی ہے، سب کچھ مہیا ہے، لیکن رب کی ذات دیکھ رہی ہے۔ یہ اسے خوف آیا کہ اگر میں اس کے قریب چلا گیا، یہ جو سوچ ہے اس کی یا جو چاہتی ہے، اگر میں اس کے قریب چلا گیا، کوئی نہیں دیکھ رہا، میرا رب تو دیکھ رہا ہے۔ اس نے صرف یہ بات سوچ کے اس کے جسم پر کپ کپی طاری ہو گئی، وہ تڑپنے لگا، چیخنے لگا، رونے لگا، اور اس عورت کی طرف ہاتھ کر کے وہ ہاتھ باندھنے لگا کہ خدا کے لیے معاف کر دو، چلی جاؤ ادھر سے۔ وہ عورت بھی ڈر کی وجہ سے چلی گئی۔
اور یہ روتا رہا اور دعائیں کرتا رہا، پروردگار تیرے ڈر خوف کی وجہ سے میں بچا، تیرا کرم ہے کہ تو نے مجھے بچا لیا۔ بات خاموش ہو گئی، چلے گئے۔ یہ فرماتے ہیں کہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا، وہ جوان کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ میرے ساتھ بازو کے بالکل کندھے کے قریب ایک خوبصورت جوان ہے، ایسا خوبصورت جوان ہے کہ میں نے زندگی میں کیا تصور میں بھی نہیں سوچا تھا کہ اس قدر بھی انسان خوبصورت ہوتا ہے، اس قدر حسن بھی ہوتا ہے۔ وہ میرے ساتھ ساتھ طواف کر رہا ہے تو میں نے اسے دیکھا، وہ میرے چہرے کی طرف دیکھ رہا ہے۔ میں نے ایک مرتبہ دیکھا، اب بھی وہ دیکھ رہا ہے، پھر دیکھا وہ میرے ساتھ ساتھ چل رہا ہے، اب بھی دیکھ رہا ہے، پھر دیکھا وہ ساتھ چل رہا ہے، اب بھی دیکھ رہا ہے۔ میں بڑا پریشان، یہ کون ہے؟ اور یہ واضح محسوس ہوتا تھا کہ اس کی توجہ طواف کی طرف نہیں، خانہ کعبہ کی طرف نہیں، اس کی توجہ بھی میری طرف ہے، یہ محض میرے ساتھ ساتھ اس لیے چل رہا ہے کہ مجھے دیکھتا رہے۔ میں بڑا حیران، جب کافی لمحہ بیت گیا کہ میرے ساتھ ساتھ چل رہا ہے، اس کی نظر میرے چہرے سے ہٹ بھی نہیں رہی۔ پھر میں نے الگ ہو کے اس سے پوچھا، بھئی کون ہو تم کیا چاہتے ہو؟ اس قدر یعنی کہ تعجبانہ نگاہ میں مجھے کیوں دیکھ رہے ہو؟ تو اس جوان نے کہا کہ تمہیں مبارک ہو، جو رات تو نے عمل کیا تھا، اللہ کے خوف میں تو جو گناہ سے بچا، اس گناہ کی بچنے کی وجہ سے میں تمہیں مبارکباد دینے کے لیے آیا ہوں۔ میں کون ہوں؟ میں اللہ کا پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام ہوں کہ میں زلیخا سے بچا تھا، میرے پاس نور نبوت تھا، تیرے پاس تو وہ نور نہ تھا نا۔ جب یہ تو عمل کر رہا تھا، رات تو رو رہا تھا، اللہ کے خوف میں گڑ گڑا رہا تھا، آسمانوں کے سارے فرشتے بھی دیکھ رہے تھے، تمام انبیاء بھی دیکھ رہے تھے، خود خدا کی ذات بھی تیرے اس تقوی کو دیکھ رہی تھی۔ اس وقت میں نے عرض کیا، پروردگار تیرا یہ بندہ جا کے میں اسے مل کے آتا ہوں، میں زلیخا سے بچا تھا نور نبوت کی وجہ سے، لیکن اس کے اندر یہ عظیم تقوی، تو میں نے اللہ سے اجازت لی، تجھے میں ملنے کے لیے تیرے اس عمل کی وجہ سے آ گیا۔ اسے کہتے ہیں تقوی، یاد رکھیں۔ اب میں اور آپ دیکھیں اس حوالے سے کس قدر متقی ہیں ہم۔ تنہا کاروبار میں، دودھ میں، فلاں میں جب ملاوٹ کر رہے ہوتے ہیں، کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا، ہمارے کسٹمر دیکھ نہیں رہے ہوتے، لیکن خدا کی ذات دیکھ رہی ہے۔ کاش کہ اس وقت کسٹمر کے ڈر کے کوئی سامنے آ جائے نا، کچھ لینے والا، اس کے سامنے کبھی ملاوٹ نہیں کریں گے، کیونکہ وہ دیکھ رہا ہے۔ لیکن جب کوئی نہیں دیکھ رہا، اس وقت بھی اللہ کی ذات دیکھ رہی ہے۔ تو لہٰذا تقوی اسی چیز کا نام ہے کہ ہم گناہ سے بچیں، اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے خطا کو چھوڑ دیں، اسے کہتے ہیں تقوی۔ اگر یہ نہیں ہے، میں نمازیں پڑھتا رہوں، عبادتیں کرتا رہوں، صدقہ و خیرات کرتا ہوں، حج کرتا رہوں، کچھ بھی کرتا رہوں، گناہ سے اللہ کے خوف کی وجہ سے نہیں بچتا، میں متقی نہیں ہوں، یاد رکھیں۔ تقوی اسی چیز کا نام ہے۔ فرمایا جان لو کہ بے شک اللہ متقین لوگوں کے ساتھ ہے۔ گناہ ہم چھوڑتے ہیں آپس کے ڈر کی وجہ سے، فلاں دیکھ رہا ہے، فلاں دیکھ رہا ہے، فلاں دیکھ رہا ہے، کوئی بھی، بلکہ میں ایک امام خطیب ہونے کے ناطے میں دیکھوں گا کہ میرا کوئی مقتدی دیکھ رہا ہے، کوئی ایسا عمل جو ایک ناپسندیدہ عوام میں قطعاً نہیں کروں گا، لیکن آپ کے سامنے تو ایک میں مقتدی ہوں، آپ میرے آپ کے سامنے امام ہو، آپ میرے مقتدی ہیں، اس حوالے سے کوئی عام بندہ مجھے نہیں جانتا، وہ سادہ سا ہے، بلکہ وہ کم علم ہے، اسے پتہ نہیں کسی حقیقت کا، میں تو اس کے سامنے بھی حرکت نہیں کروں گا۔ لیکن جب کوئی نہیں دیکھ رہا، خدا دیکھ رہا ہے، تب گناہ کیا جا رہا ہے۔ اب دیکھیں کہ بڑا گناہ یہ نہیں کہ وہ گناہ کیا جا رہا ہے، بلکہ اس سے بڑا گناہ یہ ہے کہ خدا دیکھ رہا ہے، اس کے باوجود کیا جا رہا ہے، ایزی ہو کے، یہ بڑا گناہ ہے۔ ایک ہے عملاً گناہ کرنا، ایک ہے اعتقاد رکھنا، نظریہ رکھنا۔ عملی گناہ جو ہے نا، اس سے انسان کا چھٹکارا ہو جائے گا، لیکن غلط اعتقاد کی وجہ سے انسان ہمیشہ جہنم میں جلتا رہے گا۔ مثال کے طور پہ میں کوئی گناہ کرنے لگا، اب مجھے یقین ہے کہ خدا دیکھ رہا ہے، گناہ کرنا یہ عملاً گناہ تھا، لیکن خدا دیکھ رہا ہے، اس کی طرف توجہ بھی نہ کرنا، یہ نظریہ سوچ بھی نہ رکھنا، یہ کفر ہے، یہ عمل ایسا ہے جو انسان کو ہمیشہ جہنم کی طرف لے کے جائے گا۔ ایک بندہ ہے، وہ اندر کمرے میں بند، شراب کی بوتل کھولی، وہ شراب پینے ہی لگا، اچانک دروازہ کھلا، جب تیزی سے دروازہ کھلا، اس نے فی الفور بوتل بند کر کے نیچے اس نے ڈال دی، چھپا دی، دیکھا اندر آیا کوئی نہیں، پھر اٹھا، ایسا ایسا جا کے دیکھا دروازے کے ارد گرد ادھر ادھر کوئی نہیں، پھر پتہ چلا ہوا کا جھونکا تھا، ہوا کے جھونکے کی وجہ سے یہ دروازہ کھلا ہے۔ پھر اس نے دروازہ بند کیا، آ کے اطمینان کے ساتھ بیٹھ کر شراب پی اس نے۔ اب شراب پینا بڑا گناہ نہ تھا، ٹھیک ہے نا، شراب پینا تو ایک عمل تھا نا، یہ اتنا بڑا گناہ نہ تھا،
لیکن جو اس کے اندر وہ سوچ تھی، وہ فکر تھی کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، یہ کفر تھا، یہ ہمیشہ جہنم میں جلانے والا عمل ہے. یاد رکھیں، اعتقاد غلط ہے. اگر ہمارے اعتقاد ٹھیک ہو جائیں، ہمارے اعمال بھی ٹھیک ہو جائیں. اگر ہماری سوچ یہ ہو کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم بہترین متقی بن جائیں، ہمیشہ گناہوں سے باز رہیں. تو اللہ فرماتا ہے کہ ان اللہ مع المتقین وَاعْلَمُوا، بے شک جان لو کہ اللہ متقین لوگوں کے ساتھ ہے. وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو، دین کے لیے ہر حوالے سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، مخلصانہ انداز میں، ریا سے پاک ہو جب انسان کوئی بھی صدقہ کرے. وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اپنے ہاتھوں کے ذریعے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. کوئی بھی انسان عمل کرے نا، ظاہراً فائدہ ہو رہا ہے، دراصل وہ اپنے آپ کو خود ہلاکت میں ڈال رہا ہے اپنے ہاتھوں کے ذریعے. یہ ایک باطنی طور پہ. ہم جسمانی طور پہ آج کل ہمارے ہاں کچھ طبقہ ایسے ہیں، کچھ لوگ کہ وہ ہاتھوں کے ذریعے اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہوتے ہیں، ظلم و ستم کر رہے ہوتے ہیں، ماتم کیا، مارنا کیا، فلاں فلاں، اور اسے عبادت سمجھا جا رہا ہوتا ہے. اسلام کے اندر اس طرح کا کوئی بھی تصور نہیں ہے. یاد رکھیں، اپنے ہاتھوں کے ذریعے اپنے جسم پر ستم کرنا، ظلم کرنا اور اسے نیکی سمجھنا، یہ اعلیٰ قسم کی کم ظرفی ہے. یاد رکھیں، نادانی، بے وقوفی اور جہالت پر مبنی ہے کہ اپنے ہاتھ کے ذریعے میں اپنے آپ پر ظلم کروں. اللہ فرماتا ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے ہاتھوں کے ذریعے اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہو. اس سے بڑا ظلم، بڑا گناہ اور کیا ہے کسی بھی قوم کے اندر؟ بلکہ جو بھی عبادات ہیں نا، یاد رکھیں، ہمارے ہاں پچھلی امتوں میں جزوی طور پہ وہ عبادت پائی جاتی تھی، ہمیں وہ عبادتیں اجتماعی طور پہ عطا کر دی گئیں. آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کسی امت میں کہیں بھی یہ عبادت نہیں تھی کہ اپنے جسم پر اپنے ہاتھ کے ذریعے ستم کرو. ہاں، ایک قوم میں یہ معاملہ گزرا ہے، بنی اسرائیل میں عذاب کے طور پہ آیا تھا. اللہ نے فرمایا اپنے ہاتھوں کے ذریعے اپنے آپ کو ہلاک کرو، اپنے آپ کو خود مارو. یہ ان کی غلط حرکات اور غلط کرتوت کی وجہ تھی، ان پر عذاب تھا. اور آج میں کہوں کہ نہیں، میں فلاں کی محبت میں، فلاں کی محبت میں یہ کر رہا ہوں، فلاں فلاں، اور یہ عبادت ہے اور نیکی ہے، انتہا کی جہالت ہے. اس پر کوئی تبصرہ کرنا چاہیے، ہم سے بات کرنا چاہیے تو ہم حاضر ہیں ہر وقت. آج تک ہمیں کسی نے کوئی دلیل نہیں دی کہ ہم یہ جو تماشے لگائے ہیں یہ کہاں سے ثابت ہے. پھر ہم یہی کہیں گے کہ اللہ کا عذاب ہی ہے ایسے بندے پر جو اس طرح کے حرکات کر کے اور اسے اسلام سمجھ رہا ہے. ایسا بالکل نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے ہاتھوں کے ذریعے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں کے ذریعے خود کو مارو پیٹو نہ. وَأَحْسِنُوا، نیکی کرو. ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ محبت کرتا ہے نیکی کرنے والوں کے ساتھ. ہر وہ عمل جس سے اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچے، جس سے میری ذات کو فائدہ پہنچے، وہ نیکی ہے. میری ذات کو کس طرح فائدہ پہنچ رہا ہے؟ میں درود پاک پڑھ رہا ہوں، میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں حج کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، میں روزہ رکھ رہا ہوں، میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں، یہ میری ذات کو فائدہ ہے، یہ نیکی ہے بہترین. اللہ کی مخلوق کو کسی حوالے سے بھی فائدہ پہنچائیں شرعی حدود میں رہ کر، یہ نیکی ہے. اس طرف متوجہ ہوں کہ اپنی ذات کے لیے نیکی اللہ کی عبادت کے حوالے سے کس قدر کر رہے ہیں، لوگوں کو یعنی کہ آسانیاں پیدا کر کے، لوگوں کو فائدہ پہنچا کے کس قدر ہم نیکیاں کریں. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.